السلام علیکم دوستو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایڈ ہاک کے بارے میں کہ ایڈ ہاک کیا ہے، اور میں نے اس ٹاپک کا نام ایڈ ہاک کا لالی پاپ رکھا ہے، اور میں نے اس ٹاپک کا نام ایڈ ہاک کا لالی پاپ کیوں رکھا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی، اور خاص طور پہ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ امپلائیز کو کہ وہ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ یہ جو گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری میں ایڈ ہاک کی مد میں جو 5% یا 10% کا جو اضافہ کرتے ہیں، کیا وہ اضافہ جسٹیفائی ہے؟ کیا اس اضافے سے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے یا پہلے سے بھی کم ہو جاتی ہے؟ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو کیلکولیشن کے ذریعے یہ پوری چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا یہ ایڈ ہاک جو یہ دے رہے ہیں وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہے یا حقیقت میں یہ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جو گورنمنٹ امپلائیز ہے ان کو یہ چیز سمجھ میں آئے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں 2017 سے۔ 2017 میں سپوز کیونکہ جو ایڈ ہاک ہوتا ہے وہ ہر سال دیا جاتا ہے۔ اگر ایڈ ہاک کی ہمیں مکمل کیلکولیشن چاہیے تو ہمیں کم از کم 4 یا 5 سال جو ہے اس ایڈ ہاک کو ضم کر کے جو سیلری بنتی ہے ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا، اور پھر اندازہ لگائیں گے کہ کیا یہ انکریز ہوئے ہیں پیسے یا نہیں۔ سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں 2017 سے۔ تو 2017 میں جو ڈالر کا ریٹ تھا وہ تھا 104 روپے۔ لازمی ہے ہر کسی کی تنخواہ تو ایک جیسی ہوتی نہیں ہے، کسی کی تنخواہ 50,000 ہوگی، کسی کی 40,000 ہوگی، کسی کی 1 لاکھ ہوگی، کسی کی 2 لاکھ ہوگی۔ تو ہم سپوز کر کے چلتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کی تنخواہ 2017 میں 40,000 تھی۔ سو 40,000 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں 104 سے تو ہمیں جو فگر ملے گی وہ $384 ملیں گے۔ مینس کہ 2017 میں جو ملازم تھا وہ $384 تنخواہ لے رہا تھا۔ اگر $384 اگر آج اس کے پاس ہوں تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ اور ابھی اگر گورنمنٹ ایڈ ہاک کی مد میں 4 سے 5 سال میں یہ 10%، 15% اور بڑا احسان ابھی کیا ہے جو انہوں نے 35% جو ہے گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری میں بڑھائے ہیں۔ تو کیا یہ 35% بڑھانے کے بعد، اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد بھی گورنمنٹ کی امپلائیز کی سیلری میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا کم ہوئی ہے؟ تو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سپوز وہ بندہ جس نے 2017 میں 40,000 لیے تھے، آج ان کی تنخواہ 4-5 سال کے بعد 70,000 کے قریب ہے۔ اگر 70,000 کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں آج کے کنورین ریٹ سے، آپ کنورین جو ہے ڈالر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کنورین سونے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کنورین جو ہے وہ آئل میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ آئل کا ریٹ دیکھ لیں، آپ سونے کا ریٹ دیکھ لیں، آپ جو ہے ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں۔ تو ہم ڈالر سے اگر کمپیئر کرتے ہیں 70,000، جو 70,000 آج کے 70,000 وہ $250 بھی نہیں بنتے ہیں، یا اپروکسیمیٹلی $250 بنتے ہیں۔ تو کیا $250 زیادہ تھے یا 2017 میں $384 زیادہ تھے؟ جو بندہ 2017 میں 40,000 اٹھا رہا تھا وہ زیادہ تھے، یا جو بندہ آج کی ڈیٹ میں وہ 70,000 اٹھا رہا ہے وہ زیادہ تھے؟ اگر ہم کنورین ریٹ کے حساب سے بات کریں تو 2017 میں $384 تھے، اور آج گورنمنٹ امپلائیز کی جو سیلری ہے وہ جسٹ $250 سے۔ اگر 70,000 کی بات کی جائے تو 70,000 ایک 16 یا 17 گریڈ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی تنخواہ ہے۔ یہ $250 آپ جو ہے گورنمنٹ امپلائیز کو $250 17 گریڈ کے آفیسر کو آپ دے رہے ہیں۔
ہم فورن کنٹری نہیں جاتے ہیں، ہم جو ہے آسٹریلیا نہیں جاتے ہیں، ہم کینیڈا نہیں جاتے ہیں، ہم امریکہ کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم یو کے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم جو ہمارے قریب کے ملک ہیں، انڈیا کی بات کر لیں، آپ دبئی کی بات کر لیں، سعودی عربیہ کی بات کر لیں، جس کی سرحدیں پاکستان کی سرحد سے ملتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ دبئی میں ایک سینیٹری ورکر جو جھاڑو پوچھا کرتا ہے، اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، اور پاکستان میں جو 16-17 گریڈ کا امپلائی ہے اس کی تنخواہ جسٹ $250، 70,000 روپے۔ تو جو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں گورنمنٹ امپلائیز کو، اور کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کی تنخواہ اتنی بڑھا دی ہے، اتنی بڑھا دی ہے، حقیقت میں یہ تنخواہ نہیں بڑھا رہے، حقیقت میں یہ صرف فگر کو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنے میں تو یہ فگر بہت بڑی لگتی ہے، مگر اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وائڈ تو اس فگر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے امپلائیز یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں سینیٹری ورکر جتنی تو تنخواہ دیں، آپ ایک ورکر جتنی تو تنخواہ دیں جو دکان پہ کام کرتا ہے، آپ تو اتنے بھی نہیں دیتے۔ یہ کیا ظلم کر دیا ہے، یہ اتنی جو ہے آئی ایم ایف کے فنڈز وغیرہ یہ کہاں جاتے ہیں، کون یوٹیلائز کر رہا ہے ان کو؟ اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ گورنمنٹ ملازم جو پاکستان میں ہیں، ان میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سیلری زیادہ ہے، اور کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی سیلری کم ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس میں یہ قوموں کو ڈسٹریبیوٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ کے پاس گریڈنگ سسٹم ایک ہے تو پھر تنخواہیں الگ الگ کیوں ہیں؟ ہر ڈپارٹمنٹ کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے جو ہے رسک الاؤنس بھی ملتے ہیں، جیسے کہ پولیس میں، ایجنسیز میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو الاؤنسز ملتے ہیں، اور بہت بڑی مد میں ملتے ہیں۔ ہیلتھ میں ہیں الاؤنسز، وہ بھی بہت بڑی مد میں ہیں۔ کووڈ ختم ہو گیا، مگر کووڈ کا جو الاؤنس وہ ابھی چل رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ اس کا الاؤنس کاٹ دیں، ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھا کر آپ ان کو دیں، مگر یہ جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بندے ہیں ان کو آپ کیوں اتنا جو ہے نیچے دھکیل رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی حد پر آ گئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ یہ اتنی مہنگائی کی شرح اگر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو کم سے کم سیلری اتنی کم کیوں ہے؟ گورنمنٹ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ کیوں ایک جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایٹامک جو ہے انرجی بن گئے ہیں، ہماری کنٹری جو ہے وہ ایٹمی کنٹری بن گئی ہے، مگر ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور آئے دن لوگ سوسائڈ وغیرہ کر رہے ہیں، آئے دن لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے اور وہ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور سوسائڈ بھی ایک نہیں، وہ اجتماعی سوسائڈز کر رہے ہیں۔ خودکشی میں وہ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، خود کو مار رہے ہیں، بیوی بچے کو مار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سسٹم آخر کب سیٹ ہوگا؟ کیا یہ ان آئی ایم ایف کے قرضوں کا صرف عوام نے ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ عوام تو بالکل پورے کے پورے پیسے ان کو دے رہی ہے گورنمنٹ کو، مگر گورنمنٹ اپنے فرائض کیوں سر انجام نہیں دے رہی؟ کافی ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ان کو پروفیشنل الاؤنسز ملتے ہیں، جیسے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یا ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یا فوج ہے، ان کو رسک الاؤنس دیا جاتا ہے، اور ہیلتھ میں جو ہے کووڈ الاؤنس بھی دیا جاتا ہے۔ تو کافی ایسے دوسرے بھی ادارے ہیں اور دوسرے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان میں جن کو ان کے پروفیشن کے حساب سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ میں بات کروں گا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ پروفیشنل ڈگری جو ان کی بی ایڈ ہے اس پہ آپ ان کو جسٹ 1000 دے رہے ہیں، 1000 روپیز آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو پوری ملک کی قوم کو سدھار رہے ہیں، جو پوری ملک کی جو ہے اکانومی کو سیٹ کرنے والے بندوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کی آپ سیلری میں پروفیشنل الاؤنس جو ہے وہ جسٹ 1000 روپیز دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا احسان کر دیا ان پہ۔ اور اگر دیکھا جائے یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ان کی تنظیمیں ہیں جو استادوں کے حق کے لیے بات کرتی ہیں،
وہ بھی اس بات پہ ذرا بھی حکومت کو نہیں کہتے کہ آپ یہ پروفیشنل الاؤنس میں ہمیں جسٹ 1000 کس وجہ سے دے رہے ہیں، یہ کوئی جسٹیفائی کرتا ہے اس چیز کو؟ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ کنونس الاؤنس کتنا دیا جاتا ہے گورنمنٹ امپلائیز کو، 2017-18 کی جو کیلکولیشن تھی اس حساب سے جو ہے دے رہے ہیں، آج کتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل الاؤنس آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ امپلائیز کو کتنا دیا جا رہا ہے، 2500 یہ میڈیکل الاؤنس دے رہے ہیں ایک جو ہے 15-16 گریڈ کے بندے کو۔ اب 2000 جو ہے وہ اگر بچہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی فیس بھی نہیں ہے تو دوائیاں کہاں سے لے کے آئیں گے وہ؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ صرف یہ نہیں، اب آپ ہاؤس رینٹ دیکھ لیں، اگر دیکھا جائے دوسرے الاؤنسز کو تو میڈیکل الاؤنس میں گورنمنٹ کیا دے رہی ہے؟ جسٹ 2000 روپے۔ کیا یہ 2000 روپے جسٹیفائی ہیں؟ کیا ان 2000 سے ہم اپنے بیمار بچے کی جو ہے صحت کو سیٹ کر سکتے ہیں؟ 2000 تو کنونس میں ہی چلے جائیں گے، تو کیسے یہ سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ ایڈاک کی مد میں کافی چیزیں تھیں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہیں، اور ہو سکتا ہے جو میں نے اس کو ٹاپک کو جو نام دیا تھا کہ یہ ایڈاک کا لالی پاپ ہے، اس میں جسٹ آپ یہ دیکھ کے تو خوش ہو سکتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے اور آپ کی تنخواہ 40 سے 70 ہزار اور 70 سے 80 ہزار ہو گئی ہے، مگر بات کی جائے پرانے کنورین ریٹ کے حساب سے تو آپ کی تنخواہ بڑھی نہیں، آپ کی تنخواہ کم ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے حق کے آواز کو بلند کریں، اور نیکسٹ ٹینیور میں اگر کوئی بھی پارٹی اگر جیت کے آتی ہے اس سے یہ فل اینڈ فلیج جو ہے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ امپلائیز کی، اور کم سے کم جو سیلری ہے عام بندوں کی جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کی 33,000 سے بڑھا کر کم از کم 50,000 کی جائے، اور گورنمنٹ امپلائیز کی جس کو 2017 کے پرانے ریٹ پہ جو یہ ساری چیزیں کنونس الاؤنس، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس دیے جا رہے ہیں وہ آج کے ریٹ سے دیے جائیں، اور تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر کے ان سب ملازمین کی بے چینیوں کو ختم کیا جائے۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنی تھیں اور ابھی وہ رہتی ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کو سمیٹنے کی۔